نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اس وقت ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، لیکن آج چند باتیں سیریز سے ہٹ کر عرض کرنی ہے۔ اور آج ایک بہت بڑے اللہ والے سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے میں نے اپنے پورے کورس کو سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دو، اس دن عام کورس نہیں کرنا، اس دن صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے عنوان پر ہی بات ہو۔ تو میں نے بس ان کے حکم کو مانا، اور انشاءاللہ آج سے ہر جمعہ جو بھی ہماری سیریز چلتی ہوگی اس سے ہٹ کر صرف جمعہ کو، ہر ہفتے جمعہ کے دن انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کے سیریز کو بغور سنیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، آپ سے، میری ایک ایک بہن سے، ایک ایک بھائیوں سے کس قدر محبت کرتے تھے، چند نمونے آپ سنیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ تب انہوں نے سنا کہ اللہ کے محبوب، دو جہاں کے تاجدار، محبوب دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا، اے اللہ مجھے میری محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ لی تو پھر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ قریب آ کر بہت احترام، محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان، تمہارے دلوں میں بھی میری بڑی محبت ہے، مگر تم تو جبرائیل کو آتے دیکھتے ہو، قرآن کو اترتے دیکھتے ہو، میرے چہرے مبارک کا دیدار کرتے ہو، میرے ساتھ جنگ میں جاتے ہو، میرے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہاری محبت بھی بڑی قیمتی ہے، مگر میری امت، اس امت میں ایک ایسا وقت آئے گا جب مجھے اس دنیا سے پردہ کیے سینکڑوں سال گزر جائیں گے، پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ اپنے علماء سے، اپنے صلحاء سے، نیک لوگوں سے میری باتیں سنیں گے، وہ اپنے علماء سے میرے حسن و جمال کی باتیں سنیں گے، میرے معجزے کا تذکرہ سنیں گے، میری باتیں سنیں گے، تو ان کے دل میں میری محبت ایسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ میری محبت کی وجہ سے تڑپا کریں گے، وہ ہر کام میرے طور طریقے کے مطابق کیا کریں گے، اور وہ میری ملاقات کے لیے اداس ہوا کریں گے۔ اے ثوبان، ان کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی، اگر ممکن ہوتا تو وہ اپنی اولاد کو بیچ کر بھی میرا دیدار کر سکتے، تو وہ اپنی اولاد کو بیچنے کو بھی تیار ہو جاتے۔ تو میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، میرے لیے، میرے بھائی کے لیے، میری بہن کے لیے، جتنی لوگ اس آڈیو کو، اس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، آپ سنیں اور سمجھیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ آپ کے لیے
آپ کے لیے آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں کہ آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے عشق کی انتہا کی ایک عجیب اور خوبصورت واقعہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نہ پا کر بےتاب ہو گئے اور شوق دیدار میں نکلے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ تو وہاں گئے، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ تو آپ نے اس چرواہے سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا میں تیرے آقا کو تو نہیں جانتا، لیکن اس غار میں 3 دن اور 3 رات سے کوئی اس قدر درد اور سوز سے سجدے میں گریہ وزاری کر رہا ہے اور رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، میری بکریوں نے ہی نہیں بلکہ تمام چرند و پرند نے اس کی اس گریہ وزاری کے صدقے، اس کے گریہ وزاری کے وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے اور اس کے اس تڑپ، اس درد کی وجہ سے میرے جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تجھے پتا بھی ہے؟ کیا تو نے سنا ہے کہ جب وہ رو رہے تھے، جب وہ گڑ گڑا رہے تھے، جب وہ تڑپ رہے تھے، جب وہ گریہ وزاری کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس چرواہے نے کیا باتیں کہی ہیں؟ اس چرواہے نے کہا کہ بس وہ ایک ہی دھن پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا امتی یا امتی پکار رہے تھے، اپنے موجود اور اپنے بعد سب آنے والی امت کی بخشش کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں ایک پہاڑ کی غار میں سجدے میں روتے ہوئے اپنے رب سے اس امت کے لیے دعائیں التجا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وصال بھی جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جب آپ اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تب بھی آپ کو اور مجھے وہ نہیں بھولے، تب بھی وہ فرما رہے ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ ہم اس عظیم نبی کو بھول بیٹھے، ہم اس عظیم نبی کو بھلا بیٹھے جو اپنی راتوں کو ہمارے لیے، جو اپنے دن اور رات کو صرف میرے اور آپ کے لیے رو رو کر ختم کیا، جس نے پوری رات تمہارے لیے اور میرے لیے رویا ہو۔ اس نبی پر درود پڑھنے کی بات آئی تو کسی نے نہیں پڑھا، چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور اگر پڑھا بھی ہے تو سوچے کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں اپنے محبوب کا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تڑپ کر، کس قدر رو رو کر آپ کی اور میری لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ آپ کا باپ بھی آپ کے لیے اس قدر روتا نہیں ہوگا، آپ کی ماں کبھی آپ کے لیے اس قدر نہیں روئی ہوگی جس قدر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور میرے لیے دعائیں مانگی۔ سوچیں میری کیا حیثیت ہے، میرے جیسا گنہگار، میرے جیسا سیاہکار، میرے جیسا نافرمان، جو پورا دن پورا مہینہ گزر جاتا ہے ایک مرتبہ درود اس کی زبان سے نہیں نکلتا، پورا سال گزر جاتا ہے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا، مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں آتا، اس کا لباس پسند نہیں آتا۔ میری بہنوں کو جس نے عزت دلائی، وہ بہنیں جن کو عرب کے لوگ دفن کر دیا کرتے تھے زندہ، وہ نبی آیا تو آج بہنیں زندہ ہیں، آج مائیں زندہ ہیں،
آج ان بہنوں نے اپنے محبوب کے طریقے کو فراموش کر دیا، آج میرے بھائیوں نے اپنے محبوب کے طریقے کو فراموش کر دیا۔ ہمارے پاس سب کچھ کے لیے وقت ہے، اپنے نبی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم صبح سے شام تک سارا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کو ہم تیار ہیں، نبی کے لیے مخصوص وقت لگانے کو ہم تیار نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر تڑپنے کی بات ہے، کس قدر رونے کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچوں کے لیے دعائیں نہیں مانگی آپ نے۔ آپ چاہتے اپنے بچوں کے لیے سونے کے پہاڑ دے سکتے تھے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے سونے کا پہاڑ نہیں مانگا، آپ نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی۔ وہ امت جو آپ کو بھلا بیٹھی ہے، وہ امت جو آپ کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ امت جس کی اکثریت کو اپنے محبوب کا نام نہیں پتا، وہ امت جس کو اپنے محبوب کی قربانیوں کا نہیں پتا، وہ امت جس کو اپنے محبوب کی تکلیفوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ محبوب کس قدر تکلیف میں رہ کر تمہارے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہا تھا، کتنی تکلیف کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ طائف میں پتھر کھایا تو تمہارے لیے کھایا ہے، وہ مکے میں ظلم سہتا رہا تو تمہارے لیے سہتا رہا۔ آج ہمارے پاس اپنے محبوب کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں سوچ کر تڑپ جاتا ہوں کہ میرے آقا میرے لیے روئے تھے، میرا باپ میرے لیے رونے کے لیے تیار نہیں ہے، میری ماں میرے لیے رونے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے دوست جن کے ساتھ میں صبح سے شام تک گپے لڑاتا ہوں، جو مجھے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں، سچا دوست مانتے ہیں، وہ میرے لیے کبھی نہیں روئے، وہ کبھی میرے لیے نہیں روئے۔ وہ محبوب جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ لیکن دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، وہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے لیے رو رہا ہے، اللہ سے میری بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کیسی محبت کی اور ہم کیا محبت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عجیب محبت دکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے اللہ، ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، اپنے نبی سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ مومن نہیں ہے، آپ نے اس کو ایمان سے نکالا ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ، بنی انسان جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ، تمام مال و دولت سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صرف ایک لفظ مجھے جینے نہیں دیتا، ایک لفظ سے میں تڑپتا ہوں کہ میرے آقا میرے لیے رو رہے ہیں۔ وہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا میرے لیے رو رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں یہ سوچ کر تڑپتا ہوں، میں یہ سوچ کر تڑپتا ہوں کہ میرے آقا میرے لیے روئے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پیارو، آج ہی توبہ کرو اپنی زندگی سے، آج ہی توبہ کرو اپنی زندگی سے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، سنت کو اپنانے کا عہد کرو، وعدہ کرو، کوشش کرو کہ اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم اپنے محبوب کی کاپی کر کے آئے ہیں، اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے زندگی کو بدلو، آج سے اپنی زندگی میں درود کو شامل کرو، آج سے اپنی زندگی میں درود کی محبت کو شامل کرو کہ دنیا کچھ بھی ہو جائے مجھے تو اپنے محبوب پر درود پڑھنا ہے، دنیا کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے، دنیا کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے محبوب کا نام لینا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، میں آپ سب سے بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اپنے محبوب کی سنتوں کو اپناؤ، صورت کو اپناؤ، سیرت کو اپناؤ، طریقے کو اپناؤ،
آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے لباس پہننے کا طریقہ، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کے لباس کو بدلنے کا طریقہ، آپ کا کسی سے ملاقات کرنے کا طریقہ، آپ کی معاشرت، آپ کی زندگی، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ میں آپ کا سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنی بہنوں کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا سلوک، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اب وہ محبت ہی نہیں ہے جو نبی صحابہ اکرام کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ہم بھول گئے نبی کی قربانیوں کو، ہم بھول گئے نبی کی محبت کو کہ وہ نبی کس قدر میرے لیے رو رہا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری تمام بھائیوں، تمام بہنوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلو آج سے، کہ انشاءاللہ یہ کوشش کرنا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کو ایسا بنو کہ میں اپنے محبوب کو پسند آ جاؤں، ایسے بنو کہ میرا محبوب مجھے پسند کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جتنی بہنوں نے، جتنے بھائیوں نے درود کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ امید سے بہت زیادہ کم ہے، تقریباً 4 سے 5 ہزار کے قریب میں لوگوں نے پڑھا ہے درود پاک۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، درود پاک کا اپنا ایک کوٹا بنائیں اور اس کو پڑھیں، اور جمعہ کے دن کا ایک معمول بنائیں، اور یہ نیت کریں کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ، آئندہ جمعرات سے جمعہ تک کے اندر میں انشاءاللہ ہم 1 لاکھ کا کوٹا مکمل کریں گے، سب مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے دل میں نیت کریے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔